بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمسٹر 1 کے یونٹ 2 میں جو اصناف ادب کا تعارف ہے، اس میں ہم نثری اصناف سے پہلے نثر کے بارے میں جانیں گے کہ نثر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں نثر کی تعریف کیا ہے۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بکھیرنا، پھیلانا اور بکھری ہوئی چیز۔ انگریزی میں نثر کو پروز کہتے ہیں۔ یہ لفظ پوزس POSES یا پروزا یا یشو سے مشتق ہے، جس کا مفہوم ہے براہ راست یا سیدھی طرز گفتار۔ نثر ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو، اسے گایا نہ جا سکے، اس میں ابہام نہ ہو بلکہ روانی ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام ناموزوں نثر ہے اور کلام موزوں نظم۔ ہیئت یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے نثر کی 4 قسمیں ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے نثر مرجز، نمبر 2 ہے نثر مسجع، نمبر 3 ہے نثر مقفع، نمبر 4 ہے نثر عاری۔ اب ہم تفصیل سے ایک ایک پر بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے نثر مرجز۔ نثر مرجز وہ نثر ہے جس میں وزن ہو اور قافیہ نہ ہو۔ وزن سے مراد لفظوں اور جملوں کی باہمی ترتیب اور زبان عروضی ہے۔ نثر کے تمام فقروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا جائے۔ دیکھیں مثال: قامت موزوں کے روبرو سرو رواں ناچیز ہے اور کاکل پیچا کے سامنے مشک ختن بے قدر ہے۔ اس طرح کے جملے ہوں گے تو آپ اس کو کہیں گے نثر مرجز ہے۔ نمبر 2 ہے نثر مسجع۔ لغوی اعتبار سے سجع کے معنی ہوتا ہے سجا ہوا اور مرصع کے۔ قمری اور کبوتروں کے آوازوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کبوتر جو آواز نکالتے ہیں اس کے لیے لوگ بولتے ہیں سجع، مرصع آواز ہے۔ مسجع وہ نثر ہے جس کے 2 فقروں کے آخری الفاظ برابر ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر مسجع سے مراد وہ نثری کلمات اور فقرے ہیں جو باہم ہم وزن بھی ہوں اور ہم قافیہ بھی۔ دریائے لطافت میں سید انشاء اللہ خاں انشا نے یوں لکھا ہے: پونڈا میٹھا اتنا بھلا کہ جس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے، پونڈا پھیکا اتنا برا کہ اس کی برائی بیان سے باہر ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نثر مسجع کی مثال ہے۔ نمبر 3 ہے نثر مقفع۔ ایسی نثر جس میں فقروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ استعمال کیا گیا ہو۔ اس طرح سے نثر مقفع نثر مرجز کے برعکس ہوتی ہے اور نثر مسجع سے مماثلت رکھتی ہے۔ غالب کے خطوط میں اس کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں، جیسے: حضرت نے میری گرفتاری کا نیا رنگ نکالا، بستان خیال کے دیکھنے میں دانہ ڈالا، مجھ میں اتنی طاقت پرواز کے بلا سے اگر پھنس جاؤں، دام پر گر کے دانہ زمین پر سے اٹھاؤں۔ نمبر 3 ہے نثر عاری۔ جو ہم آج کل جو زبان پڑھتے ہیں وہ نثر عاری ہے۔ نثر عاری وہ نثر ہے جس میں نہ وزن کی قید ہو نہ قافیہ کی، لیکن سنجیدگی، متانت، سلاست اور فصاحت میں بلند درجہ رکھتی ہو۔ جب نثر کی دنیا میں مسجع اور مقفع کا سکہ چلتا تھا اور مقفع اور مسجع نثر ہی کو صحیح اور ادبی نثر سمجھا جاتا تھا، اس وقت نثر کا صحیح آہنگ رکھنے والی نثر کو نثر عاری جیسا نام دیا جا سکتا تھا۔ جدید نقطۂ نظر کے مطابق نثر عاری ہی صحیح معنوں میں ادبی نثر ہے۔ جیسے تاریخ کے اوراق پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ یہ عجائب زار ہمیشہ سے عجیب تغیرات و حوادث کی آماجگاہ رہ چکا ہے۔ قوموں اور ملکوں
کا عروج و زوال، عظیم الشان سلطنتوں کی تباہی و بربادی، نیرنگ روزگار کے ادنیٰ کرشمے اور نمونے ہیں۔ نثر کے ٹھوس، ہمہ گیر اور انسانی زندگی سے وابستہ تصور اور اس کی وسعتوں کے پیش نظر الفاظ و معانی کے اعتبار سے نثر آری کی درجہ ذیل قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نثر سلیس، نمبر 2 نثر دقیق۔ نثر سلیس سے مراد وہ نثر ہے جو عام فہم ہوتی ہے اور معانی کے اظہار کے لیے نامانوس، مشکل اور بوجھل نہیں ہوتی۔ نمبر 2 ہے نثر دقیق۔ دقیق سے مراد ایسی نثر جو نامانوس اور مغلق الفاظ سے پر ہو، یعنی دقیق وہ ہے جس کے معنی سمجھنے میں ہمیں دقت آئے۔ ادب بلاغت نے سلیس اور دقیق کو دو قسموں میں بانٹا ہے: دقیق رنگین، دقیق سادہ، سلیس رنگین، سلیس سادہ۔ اب آتے ہیں کہتے ہیں دقیق رنگین کیا ہے؟ دقیق رنگین ایسی عبارت میں الفاظ اور معنی دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں اور اس میں صنائع لفظی و معنوی سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ الفاظ آپس میں کسی نہ کسی طرح مناسبت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے دقیق سادہ۔ ایسی عبارت الفاظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے مشکل تو ہوتی ہے، مگر اس میں رعایت و مناسبات اور صنائع بدائع نہیں ہوتے ہیں، اس کے الفاظ میں مناسبت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے سلیس رنگین۔ اس میں الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے سہل عبارت ہوتی ہے، مگر اس میں مناسبات لفظی اور صنائع بدائع کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے سلیس سادہ۔ اس میں الفاظ و معنی دونوں اعتبار سے سہل عبارت ہوتی ہے اور کوئی رعایت لفظی نہیں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم لوگ یہ جان لیں کہ نثر کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں: نثر مرجز، مسجع، مقفع اور آری۔ یہ ہے، اور آری کی 2 قسمیں ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا، سلیس اور دقیق۔ اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیں کہ میر امن سے پہلے جو نثر کی روایت تھی بہت مشکل زبان لکھی جاتی تھی، لیکن میر امن نے باغ و بہار میں جو زبان استعمال کی وہ لائق ستائش ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب نے اپنے خطوط میں جو زبان استعمال کی وہ بہت سہل اور سادہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں سر سید احمد خان، حالی وغیرہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے مشکل الفاظ کے بجائے عام فہم الفاظ میں اپنی باتیں کہی ہیں۔ اب کچھ کتابیں ہیں جو معاون آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، اس میں درج ذیل 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ادبی نثر کا ارتقاء، ڈاکٹر شہناز بیگم کی ہے، 1985 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے اردو نثر کا فنی ارتقاء، یہ مجموعہ مضامین ہے، فرمان فتح پوری نے ترتیب دیا ہے، 1994 میں لکھی گئی ہے۔ تیسری اہم کتاب ہے اردو نثر کا ارتقاء، عابدہ بیگم کی ہے، 1988 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اگلے باب میں ہم لوگ انشاءاللہ افسانوی نثر پر بات کریں گے اور اس کے بعد غیر افسانوی نثر پر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔